السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے زنا کرنے کا گناہ، اس کی مصیبتیں جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں لاحق ہونے والی ہیں تو بیان کرنے کے غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی بات شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا ہے، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ فرمان الہی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم ذلک ازکی لہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حرام کاری سے انہیں محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اثام ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، غار کا نام ہے۔ جو انسان زنا کرتا ہے معاذ اللہ وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ جو انسان زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا، اور اثام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اثام یہ وہ جگہ ہے کہ جب اس غار کا، اس جگہ کا جو منہ کھولا جاتا ہے تو اس میں اتنی بدبو آتی ہے کہ جہنمی بھی اس کی بدبو سونگھ کر جو ہے چیخ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں۔ اب آئیے زنا کرنے کے بعد جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ دنیا میں 3 اور آخرت میں 3، یعنی 6 مصیبتیں آتی ہیں انسان پر۔ جو انسان زانی ہوتا ہے وہ 6 مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا میں وہ 3 چیزیں کیا ہیں، سنتے ہیں۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، جو انسان زنا کرتا ہے اس کا رزق جو ہے کم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی طویل ہونے کے بجائے مختصر ہو جاتی ہے، اس کی موت جلدی ہو جاتی ہے، اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ زانی کا چہرہ جو ہے کالا پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر مسخ کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو نکال کر پھینک دیتا ہے، جس سے چہرہ ایک جو ہے رونق سے خالی ہو جاتا ہے۔ آخرت میں خدا کی ناراضگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ناراض رہے گا، سخت پرشش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، اور وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند تھی۔ حضرات، جو انسان زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مرنے کے بعد اس انسان کو زرہ پہنائے گا۔ زرہ کہتے ہیں ایک اوپر سے ڈھال کو، اگر وہ ڈھال اس بندے کو پہنا دیا جائے تو اس کا وزن اتنا ہوگا، رب نے فرمایا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جب کسی بندے پر رکھ دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسے بدفعلی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔
مصابی میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ یعنی انسان جب زنا میں ملوث ہو، ایک دوسرے میں بدفعلی کرنے میں ملوث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، اس کے جسم سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ جب تک وہ بدفعلی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کو نہیں ڈالتا۔ معاذ اللہ اگر کسی کی موت اس حالت میں ہو جائے تو گویا وہ کفر ہو کر مرے گا، کیونکہ ایمان اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں زنا جیسے بدفعل سے دور رہنا چاہیے۔ کتاب القنا میں فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواط زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی، مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ جو انسان لواطت کرتا ہے، لواطت کہتے ہیں مرد کے پیچھے کے مقام میں اپنا ذکر ڈالنا، تو یہ لواطت جو کرتا ہے وہ انسان جنت کی خوشبو اس تک نہیں پہنچے گی، جنت میں داخلت ہونے کے بعد اس کی خوشبو تک وہ محروم رہے گا۔ امرت ایک فتنہ، یعنی نابالغ جو بچے ہوتے ہیں انہیں امرت کہا جاتا ہے، جو خوبصورت ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، وہ گویا ایک عورت کے مثل میں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں امرت یعنی نابالغ خوبصورت بچے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا یعنی امرت آتا ہوا نظر آیا، آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا کتنا چلا گیا یا نہیں، لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بچے نابالغ امرت حسین و جمیل ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، ان سے بات کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے فتنہ یعنی لواطت ہونے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے بچوں سے بھی اگرچہ وہ لڑکا ہو دور رہنا چاہیے۔ جناب قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان رہتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا۔ لڑکا ہے حسین و جمیل لڑکا ہے، امرت لڑکا، نابالغ لڑکا ہے، اس کو کسی نے شہوت کے ساتھ صرف چما لیا، کس کیا یا پھر اس کو بوسہ لیا، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان 500 سال تک جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا 70 باکرہ اور خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی باکرہ عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ رونق التفاسیر میں ہے، کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں میں عادت بن گئی، جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اسی آدمی کو آ کر لگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسومۃ عند ربک۔ لوط علیہ السلام کی تاجر کا ایک واقعہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان بھاگ کر اگر کسی کوٹھے میں چلا جائے یا شیشے میں پیک ہو جائے یا قبر کھود کر اس میں دفن ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے کہ اسے برباد کرنا چاہتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ انسان بھول جاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس بڑے عہدے ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر تمہاری طاقتیں وہاں کام نہیں آتی ہیں، نہ کوئی سورس کام آتا ہے، نہ کوئی بچانے والا اسے بچا سکتا ہے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ بغیر سے تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ چنانچہ 40 دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے جا کر لگا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا وہ ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں جب صبح قریب ہوتی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگوں کو سن لیا۔ اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں، سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ کہتے ہیں یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا۔ ان شہروں کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں انہیں مؤتفقات کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضرات، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس سے خوفزدہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہمیں پیدا کیا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، ہر گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے کان، تمام جسم ظاہری کے ساتھ ساتھ جسم باطنی کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے گا، ورنہ اگر ہم نے حفاظت نہ کی اور اپنے گناہوں میں دن گزارے، رات گزارے تو اللہ تعالیٰ میں بخشنے والا نہیں ہے۔ امید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنے صراط مستقیم جنب توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام سے توفیق عطا فرمائے۔ آج اتنا ہی بہت ہی مجھے اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو اچھا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل نئے تو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔